الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کی اس تاریخی جدوجہد پر خراج تحسین 27 دن سے ہم نے یہاں پرامن دھرنا دیا ہوا ہے، اور پرامن سیاسی عمل تحریکوں کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنے ٹیمپرامنٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا ہے کہ ہم بغیر کسی تشدد کے، بغیر جلاؤ گھراؤ کے، بغیر لوگوں کے کاروبار کو نقصان پہنچائے اپنے میسج کو عوام تک پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور عوام کو اپنے پشت پر لانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تاریخ رقم کی ہے اور کراچی اپنے اصل کی طرف لوٹ رہا ہے، لیکن وہ سارے لوگ کہ جو کراچی کو پرامن نہیں دیکھنا چاہتے، وہ سارے لوگ جو 35 سال تباہی اور بربادی کا کراچی تھا، اس سے نکلنے کا ایک سامان ہوا ہے، اور امن کی طرف پیش رفت اور حق اور اختیار کی جدوجہد اور اس کی کامیابی کے جو امکانات پیدا ہوئے ہیں، بعض لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر ایک سازش کی جا رہی ہے، اور وہ سازش یہ ہے کہ کسی طرح یہاں پر پرتشدد کارروائیاں شروع ہو جائیں، یہاں پر جلاؤ گھیراؤ شروع ہو جائے، اور یہاں پر کراچی کا یہ امیج پوری دنیا کے سامنے جائے کہ یہ کراچی ایک مرتبہ پھر آگ اور خون کے دریا میں دوبارہ سے جو ہے مبتلا ہو رہا ہے۔ میں ایسے سارے عناصر کی مذمت کرتا ہوں، ان ساری سازشوں کو ہم بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کام حکومت کا ہے، یہ کام ریاستی اداروں کا ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو بھی واضح کریں کہ آخر یہ اچانک سے شہر میں کیا شروع ہو گیا، اور اچانک سے جو ہے ایسی کیا کارروائی ہوئی ہے کہ جس کے بعد آج کی اطلاعات ملنا شروع ہو گئی ہیں کہ لوگوں نے پھر سے وہ تماشا شروع کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کراچی کے عوام بیزار ہیں ان سب لوگوں سے جنہوں نے ان کو ٹرانسپورٹ سے محروم کیا، جنہوں نے ان کے بچوں کو تعلیم سے محروم کیا، جنہوں نے ہمیں علاج کی سہولت سے محروم کیا۔ کراچی کے لوگ بیزار ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے یہاں لاشوں کا کلچر عام کیا، جنہوں نے ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا، جو آپس میں اتحاد میں رہے اور ہمیں آپس میں لڑواتے رہے، ہمیں سندھی مہاجر میں، ہمیں مہاجر پختون میں، ہمیں پنجابی پختون، ہمیں مختلف لسانی اکائیوں میں تقسیم کرنے والے لوگ، ان لوگوں نے اس شہر کو تباہ و برباد کیا، عوام کو لڑاتے رہے اور خود ایک رہے، وفاق میں بھی حکومت کرتے رہے، صوبوں میں بھی حکومت کرتے رہے، اور اس طرح سے اس شہر کراچی کے عوام کو بھی یہ سارے لوگ لوٹتے رہے۔ وڈیرہ شاہی جاگیرداری کا نظام ایک مسلط ہے، اور اس کے نتیجے میں عوام محکوم ابن محکوم اور غلام ابن غلام بنتے چلے جائیں، مجبور ابن مجبور بنتے چلے جائیں، اور یہ ظالم لوگ ان کے بینک بیلنس بھی ہو اور ان کے پاس طاقت بڑھتی چلی جائے۔ اس لیے جماعت اسلامی اب بھی اس بات کو بہت واضح طور پر یہ سمجھتی ہے کہ پرامن اور سیاسی عمل کے نتیجے میں، جمہوری اور آئینی جدوجہد کے نتیجے میں ایک بڑا انقلاب رونما ہوتا ہے، اور وہ انقلاب جو کسی کے کہنے پہ کوئی لانے کی کوشش کرے، معاشرے کے اندر فساد پھیلائے، انارکی پیدا کرے، جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرے، تو اس کے نتیجے میں تقسیم در تقسیم ہوتی ہے اور نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ اس لیے آج بہت واضح طور پر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا یہ پرامن دھرنا پرامن طریقے سے جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی، جب تک کہ کراچی کے اس حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ یہ کالا قانون واپس ہو، تعلیم اور صحت کے ادارے ہمیں واپس ملیں، جب تک یہ نہیں ہو جاتا کہ شہر کے پانی اور شہر کی بجلی اور شہر کا کچرا اور شہر کے سیوریج کا نظام بلدیاتی حکومت کے ماتحت ہو، میئر اس میں با اختیار ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان اداروں کے اوپر صوبائی حکومتیں قبضہ کریں اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ اس میں کوئی ترقی ہو سکتی ہے۔ یہ تنزلی اسی لیے ہے کہ با اختیار لوگوں کو نہیں بنایا جاتا، اسی لیے ہم شہر کے حق، شہر کے اختیار، شہر کی ٹرانسپورٹ، اپنے ماؤں بہنوں کے لیے تحفظ، اس سب کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور اب پچھلی کہانی مزید نہیں دہرائی جائے، اس پر ہم اداروں سے بھی کہتے ہیں، ریاستی اداروں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی سامنے آ کر اس مسئلے کو حل کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو ٹنڈولیار میں ایک تعصب کے نتیجے میں قتل کرتے ہیں اور قاتلوں کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں۔ پوری حکومت ایک ماحول بناتی ہے، ماؤں بہنوں کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، اور اس کے رد عمل میں لاشوں کے سوداگر پھر سے نکل آتے ہیں۔ جن کی سیاست دم توڑ گئی وہ دوبارہ سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہی سیاست شروع کر دیتے ہیں۔
1.5-2 महीने से जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है। अगर अपोजिशन जो सिंध की अपोजिशन और वफाक की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस पर ये पुरअमन एहतजाज गली मोहल्लों की सतह पर मुनज़्ज़म करती, अपने मैंडेट के मुताबिक काम करते, तो शायद ये काला कानून बहुत पहले वापस हो जाता। लेकिन उन्होंने इस काम को अंजाम नहीं दिया, बल्कि उस बात का इंतजार किया कि किस तरह से ये अवाम के दरमियान तकसीम पैदा हो। इसलिए हम वाज़े करना चाहते हैं कि किसी सिंधी महाजिर फसाद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम सबको जोड़ने वाले लोग हैं और हमने लिसानियत के खिलाफ बड़ी तहरीकें चलाई हैं। हुकूमत की सतह पर भी ये काम होगा, उसकी भी मजम्मत करेंगे, उसको भी बेनकाब करेंगे और कोई लाशों की सौदागरी करेगा और उसकी बुनियाद पर सियासत आगे बढ़ाएगा, उसको भी बेनकाब करेंगे। आज अगर सीएम हाउस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रैली गई थी, उस पर हम तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज सबका जमहूरी हक है और उनका भी यह हक था कि आज अगर उन्होंने रैली निकाली थी तो उनको ये रैली निकालने दी जाती। वो धरना दिया था तो उस धरने को पुरअमन रहने दिया जाता। वो ठीक है कि अगर अनाउंस करके वो जाते तो ज्यादा अच्छा था, और प्रेस क्लब का कह के सीएम हाउस पे जाना वो एक पॉलिटिकल गलती हो सकती है, लेकिन हुकूमत की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास इख्तियार होता है, उसको बड़ेपन का मुजाहरा करना होता है। और उनका काम था कि वो मसले को अच्छी तरीके से हैंडल करते। बहुत ज्यादा देर तो वो भी नहीं बैठ सकते थे और वो वक्त गुजार देते तो वो भी उठकर चले आते। लेकिन बहरहाल ये जो काम हुआ है वो गलत हुआ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि इसको बुनियाद बनाकर शहर को दोबारा से जलाओ गिराओ की सियासत की नजर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और इस अमल को रुकना चाहिए, इस अमल को रुकना चाहिए। इसलिए ये हमारे जमात इस्लामी के कारकुनों का, इस धरने के शुरका का, उन तमाम लोगों का जो अब इस पुरअमन जिद्दोजहद के साथ आकर खड़े हुए हैं, ताजिर हैं, सनतकार हैं, दानिश्वर हैं। अब तो फाइन आर्ट्स के मुकाबले यहाँ पर हो रहे हैं, लोग अपनी परफॉर्मेंस यहाँ दिखा रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अमन को कायम रखने के लिए, पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद को कायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं सिंध हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई। हमने आपके आने को वेलकम किया, इसलिए कि हम जमहूरी लोग हैं, हम सिर्फ मसला हल करना चाहते हैं। हमारी अपनी ना कोई अना है, ना हमारा अपना कोई जाती काम है, ना हम पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपनी जमात के लिए नहीं मांग रहे, अपने आप के लिए नहीं मांग रहे, बल्कि इस शहर के इख्तियार के लिए मांग रहे हैं। हमें तो नहीं मालूम मेयर कौन बनेगा, हम तो उस मेयर के लिए इख्तियार मांग रहे हैं जो किसी भी पार्टी का बन सकता है। तो फिर उनका ये काम था कि जब मुज़ाकराती कमेटी बनी थी तो फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू हो जाते। 4-5 दिन इसको टाला गया, मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। शुरू होने के बाद चीजें तय होना शुरू हुई, लॉक करना शुरू किया। जिन चीजों के ऊपर एग्री करते थे बाद में जाकर डिसएग्री करना शुरू कर देते थे। कोई चीजें तय हो जाती थी, फिर उसके बाद बताया जाता था कि नहीं ये नहीं हो सकता। इस तरह तो मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ता है। फिर अगर अब भी कुछ चीजों के ऊपर बात आगे बढ़ी है और हम ये चाहते हैं कि शहर के इख्तियार पर कोई कंप्रोमाइज किए बगैर हम चाहते हैं कि फाहम व तफहीम से मसला हल हो। ये तालीमी इदारे जो आपने कब्जा कर लिए हैं ये वापस किए जाएं। ये सेहत के इदारे, ये बेसिक हेल्थ यूनिट, ये अब्बासी शहीद अस्पताल, ये डिस्पेंसरियां, ये ट्रेनिंग सेंटर्स, ये सरफराज रफीकी शहीद हॉस्पिटल, ये इसी तरह से लेप्रोसी हॉस्पिटल और इसी तरह के जो इदारे हैं जिस पर आपने कब्जा कर लिया है, उस कब्जे को खत्म किया जाए और इसको शहरी हुकूमत के मातहत किया जाए। तो इस अमल को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त किया जाए और ये इदारे वापस किए जाएं। इसी तरह से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, इसका चेयरमैन मेयर को होना चाहिए। इसी तरह से कचरे का पूरा निजाम बल्दिया के मातहत होना चाहिए। इसी तरह वो तमाम इदारे जो पहले शहरी हुकूमत के मातहत हो गए थे उसको डिवॉल्व करना चाहिए। जिन्हें आपने अपने पास रख लिया था उन्हें दोबारा डिवॉल्व करना चाहिए। हमारे मुतालबात आईनी है, जमहूरी है, कानूनी है। और अगर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कोई बातचीत हो गई है और बातचीत के नतीजे में धरना खत्म हो रहा है, तो मैं वाजे कर रहा हूं कि धरना जारी है, ये जिद्दोजहद आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला।
ہم بات چیت کر سکتے ہیں, ہم ملاقاتیں بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو ہوگا اس دھرنے میں آ کر کیا جائے گا. تحریری معاہدہ ہوگا, سب کے سامنے اعلان ہوگا اور اعلان کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہم بات چیت کے لیے ہر دروازہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے اس دھرنے کی جد و جہد کرنے والوں کے سامنے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. کرسٹل کلیئر چیز ہوگی, تحریر ہوگی, معاہدہ ہوگا, دستخط ہوں گے, اعلانات ہوں گے, تب جا کر ہم کوئی فیصلہ کریں گے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زبانی جمع خرچ کے نتیجے میں دھرنا ختم ہو جائے تو آپ کیا اس طرح دھرنا ختم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور جب آپ تیار نہیں ہیں تو یہ دھرنا جاری ہے, اور یہ انشاءاللہ پوری آب و تاب سے جاری رہے گا. سازشوں کا مقابلہ کرے گا, لسانیت کا مقابلہ کرے گا, تعصب کا مقابلہ کرے گا, قبضہ سیاست کا مقابلہ کرے گا, اور سب کو امن کا پیغام دے گا. اور اسی طرح جمعے کے دن جیسے بھی حالات ہوں پرامن رہنا ہے. اپنا جمہوریت استعمال کریں گے, سڑکوں پر بیٹھیں گے, شاہراہیں جو ہم نے طے کی ہے اس کے مطابق دھرنا دیں گے, پرامن رہیں گے. کسی ایک عام آدمی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کوئی پتھر نہیں پھینکا جائے گا, کوئی آگ نہیں لگے گی, کوئی کسی کو پریشان نہیں کرے گا. ایمبولینس اور میڈیا کے لیے راستہ بنے گا, اور عوام سے گزارش کریں گے کہ وہ متبادل راستے تلاش کریں. یہ بھی ایک تاریخ رقم ہوگی کہ کس طرح شاہراہوں پہ بیٹھیں گے, پرامن رہیں گے, اور اس مقدمے کو پورے پاکستان میں لے کر انشاءاللہ ہم جائیں گے. یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, ہم اس سے بھی وڈرا نہیں کر رہے ہیں. آپ اگر مسئلہ حل کریں گے, سامنے آ کر معاہدہ کریں گے, اس کا اعلان کریں گے اور شہر کو اختیار دیں گے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی کوئی یہاں پر بندوق چلانے نہیں آئے ہیں, ہم بھی یہاں پر اپنے گھر بنانے نہیں آئے ہیں. سب کو اپنے گھر میں رہنا اچھا لگتا ہے, لیکن جب آپ اس پر مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ تمام چیزوں پر قبضہ کر لیں تو پھر سب کو باہر نکلنا پڑتا ہے. اس لیے آخری مرتبہ بھی یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ کراچی کے ادارے کراچی کو واپس کیے جائیں. یہ عرض کر رہا ہوں کہ لسانی سیاست کا راستہ روکا جائے. حکومت کو آگے بڑھ کر اس پر اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. حکومت سندھ کی طرف سے ایسا کوئی بھی قدم جو متعصبانہ ہو, جس کے نتیجے میں طاقت کا استعمال ہو, اس کو رکنا چاہیے. انکوائری ہونی چاہیے تمام واقعات کی, ٹنڈولیار کے واقعے کی بھی, آج سی ایم ہاؤس کے واقعے کی بھی, اور ان تمام چیزوں کی انکوائری کریں. اگر حکومت تعصب دکھائے گی تو تعصب کیسے روکا جا سکتا ہے جبکہ لوگ تیار بیٹھے ہو کہ ان کی دکانیں ہی اس پر چلتی ہو. اس لیے ایسے سارے لوگوں کو بے نقاب بھی کرنا ہوگا, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے, گھر بیٹھ کر یہ کام نہیں ہوگا, پرامن جمہوری جد و جہد سے یہ کام ہوگا. یہ دھرنا جاری ہے. واضح طور پر کہہ رہا ہوں, ایسی تمام خبریں اگر حکومت کی طرف سے چلائی جا رہی ہیں کہ ہم مان گئے ہیں اور دھرنا ختم ہو گیا ہے, تو میں ان سب کی تردید کرتا ہوں. ہم مان بھی جائیں گے اگر حق آپ دیں گے, اور دھرنا ختم بھی کر دیں گے جب آپ تحریری معاہدہ کریں گے, اور اس معاہدے کو پورے میڈیا کے سامنے پیش کریں گے, مشترکہ طور پر کریں گے. آئیں سی ایم صاحب اور یہ کام کر دیں, کراچی کا حق کراچی کو واپس کر دیں, اور اس کے بعد جو طے شدہ چیزیں ہیں وہ قوم کے سامنے بیان کر دیں. تو ہمیں بھی شوق نہیں ہے, ورنہ یہ دھرنا جاری ہے, جد و جہد جاری رہے گی. نعرہ تکبیر, تیز ہو, تیز ہو, تیز ہو, تیز ہو, تعلیمی اداروں میں, کھیتوں میں, کلیانوں میں, چوکوں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, بازاروں میں, آندھی میں, طوفانوں میں, تیز ہو, تیز ہو, تیز ہو, تیز ہو. مصلحت یا جدوجہد, مصلحت یا جدوجہد, مصلحت یا جدوجہد. تیز ہو, تیز ہو. نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.